وائے ہو تم پر اور تمہارے دین پر، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، کیونکہ میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ میرے اور ان کے درمیان بہت پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی تمام عیسائی میری تعظیم کرتے ہیں اور میرے قدموں کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھا لیتے ہیں، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیتے ہو کہ جس کے درمیان اور تمہارے نبی کے درمیان صرف 1 ماہ کا فاصلہ ہے۔ تمہارا یہ کیسا دین ہے؟ تم نے اس مقدس سر کو اپنے دربار میں لا کر اس کی بے حرمتی کی ہے۔ تمہارا یہ کیسا دین ہے؟ کیا تم نے واقعی اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق نہیں کی تھی؟ کیا تم واقعی اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے؟ ورنہ ایسا ظلم، ایسا خوفناک ظلم کیسے کر سکتے تھے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے یزید کے پاس آنے کے بعد یزید ہر روز شراب نوشی کی محفل منعقد کرتا اور سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر شراب پیتا۔ ایک دن بادشاہ روم کا نمائندہ اس کا پیغام لے کر، جو کہ روم کے اشراف اور عظما میں سے تھا، یزید کی اسی محفل میں حاضر ہوا۔ اس نے یزید سے پوچھا، اے عرب کے بادشاہ، یہ سر کس کا ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ تم کیوں یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جب میں بادشاہ کے پاس واپس جاؤں گا تو جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے اس کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھے گا، اور یہ کتنا اچھا ہوگا میں اس سر اور جس کا یہ سر ہے اس کے بارے میں بیان کروں تاکہ وہ تمہاری خوشیوں میں شریک ہو۔ یزید نے جواب دیا کہ یہ سر حسین ابن علی بن ابو طالب کا ہے۔ رومی پوچھنے لگا کہ اس کی ماں کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کی ماں فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے اس نمائندے نے کہا، جب میں اس سر کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اسے تمہاری کتاب کی آیات پڑھتے ہوئے سنتا ہوں۔ وائے ہو تم پر اور تمہارے دین پر، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، کیونکہ میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ میرے اور ان کے درمیان بہت پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی تمام عیسائی میری تعظیم کرتے ہیں اور میرے پاؤں کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھا لیتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کرتے ہوئے کہ جس کے درمیان اور تمہارے پیغمبر کے درمیان صرف 1 ماہ کا فاصلہ ہے۔ تمہارا یہ کیسا دین ہے؟ گویا کہ تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی، تم اپنے نبی پر ایمان ہی نہیں لائے، اسی وجہ سے تم نے یہ ظلم کیا ہے۔ یزید اس کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس عیسائی کو قتل کر دو تاکہ یہ اپنے ملک میں جا کر ہمیں بدنام نہ کرے۔ سفیر جب اپنے قتل ہونے سے باخبر ہوا تو اس نے یزید سے کہا، کیا تو مجھے کل قتل کر دے گا؟ یزید نے کہا، ہاں۔ تو عیسائی نے کہا، تو جان لے کہ کل رات میں نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ اے عیسائی، تو اہل بہشت میں سے ہے۔ میں اس بشارت پر متعجب تھا۔ اس کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بوسے لیتا ہوا روتا رہا۔ پھر اس نے پکار کر کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ اپنے رب، اپنے نانا، اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے سامنے میری گواہی دینا، اشہد ان محمد رسول اللہ و ان علی ولی اللہ۔ اس کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا، جس پر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے بلند آواز میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کہ جو تمام اہل دربار سے سنا۔ اس واقعے کے بعد سر اقدس کو 3 دن تک محل کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔